الله غايتنا، الله غايتنا، والقرآن دستورنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. آپ کو پیس ٹی وی اردو کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. حسب سابق آج بھی ہم نے قاری صہیب احمد صاحب کو دعوت دی ہے اور ہمارا موضوع خاندان کے حوالے سے چل رہا ہے. پچھلی نشست میں ہم نے خاندان قائم کرنے کی جو بنیادیں ہیں اس پر غور کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آئی تھی کہ الدنیا متاع، کہ دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے مہنگی شے نیک عورت ہے. لہذا نیک عورت کو اختیار کرنا اور اسی طریقے پر شوہر میں بھی اچھے اخلاق کا ہونا، یہ خاندان قائم کرنے کی بنیادوں میں شامل ہے. آج انشاءاللہ ہم شیخ صاحب سے گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ اگر یہ خاندان قائم ہو جائے تو پھر اس کو باقی رکھنے کے اصول کیا ہیں. پہلے میں آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں پیس ٹی وی کے تمام ناظرین کی طرف سے. اگر یہ خاندان اللہ کے فضل سے قائم ہو گیا تو اب اس کو باقی رکھنے کے ہمارے دین میں کیا اصول تجویز فرمائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد. مومن ہر وقت اس بات کی فکر رکھتا ہے کہ اس کا ہر عمل ایک تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ایک ایکسیلنس کے درجے پہ ہو کہ لوگوں کے لیے بھی وہ مشر راہ بنے. سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے العاقل یعنی بیتہ، عقل مند ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرا گھر کیسے بنا رہے. والسفیہ یہدم بیتہ، اور بے وقوف ہر وقت اس چکر میں ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات کو پہاڑ بنا کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی لفظ سلیمان علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں بھی بولے، العاقلہ تبنی بیتہ والسفیہ تہدم بیتہ. تو مثالی گھر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے اور عورتوں کو بھی دیے. اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ذمہ داری یہ لگائی ہے اپنے پیغامات کے ذریعے کہ سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے؟ قومی یا عائشہ قومی فاوتری. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھائیں لکی یصلین، یہ بھی نماز پڑھیں. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ایک حکم دیا لا تمنعوا اماء اللہ من المسجد، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو مت روکا کرو، ان کو اجازت دیا کرو، یہ بھی دین سیکھیں. اور خود صحابیہ انصاریہ نے جب یہ گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو تو دین سکھاتے ہیں تو ہمارا حق نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کے لیے خاص کیا اور ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر میں جمع ہو کر عورتیں بیٹھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی باتیں سمجھایا کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے تب
جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے. اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اگر وہ بیدار نہیں ہوتی، لیت و لال کرتی ہے، تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے. ادھر پانی کا چھڑکاؤ اگر سردی کے موسم میں ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا، اللہ رب العزت اس پہ رحم فرمائے، اس پہ رحمت کی برکھا برسائے. اور صرف مرد کے لیے نہیں، فرمایا رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت. اللہ اسی طرح رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے، فصلت اور تہجد پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا اور اکیلی نہیں اپنے خامند کو بھی اٹھاتی ہے. فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءِ اگر وہ لیت و لال کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے. لیکن یہاں میں ایک احتیاطی تدبیر ضرور بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ جب تک تربیت کا ماحول نہ ہو اور یہ باتیں سمجھی سمجھائی نہ جائیں، پہلے ہی دن اگر پانی کے اس طرح کو چھڑکاؤ ہوگا بغیر بتائے تو یاد رکھیے گا کہ بہت سارے مسائل خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور اس وقت انسان ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا تو پھر یہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دین نے تدرج کے ساتھ ایک کام کو کیا ہے. یہ نہ ہو کہ ادھر پانی کا چھڑکاؤ ہو، ادھر وولٹیج اتنے زیادہ ہوں کہ وہ اٹھ کے کسی اور معاملے میں مصروف ہو جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل طور پہ انسان کو سمجھنا چاہیے، پہلے سمجھایا جائے کہ یہ ہے رحمت کی راہیں، تو پھر اس کو اختیار کیا جائے تو پھر انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی، اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی ہے اور فارغ ہو گئی، لیکن آپ رات کی تاریکی میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں کو اٹھایا ہے تہجد کے لیے. تو یہ جو گھر کے اندر دینی ماحول ہے، اس کو پیدا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور سچی بات یہ ہے، مجھے سلف کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو بڑی ہی قیمتی بات ہے. وہ کہا کرتے تھے انی لأعصی وَأَرَى أَثَرَهُ فِي أَهْلِي وَدَابَّتِي. گناہ بس اوقات میں ہی کرتا ہوں، لیکن اس کا برا اثر میں اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں اور اپنے گھر والی میں بھی دیکھتا ہوں. سواری بدکتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور بیوی بدتمیزی پہ اترتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رانگ چیز ہے. اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے نیک بنو گے ایک بنو گے. جب زوجین دونوں کے دونوں نیکی کے لیے تیار ہوں گے تو پھر ان کے اندر محبت بھی ایسی ہوگی جو مثالی ہوگی. بالکل. اس ضمن میں آپ نے جو بات ہمارے سامنے رکھی وہ یہ کہ گھر میں تربیت بہت ضروری ہے. یعنی پہلے تو یہ بات کہ اس بیوی کو اختیار کیا جائے کہ جو پہلے ہی سے صالحہ ہو، اور اگر اس میں صلاح کچھ کم ہے اور وہ اتنی نیک نہیں ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گھر لا کر اس کی دینی تربیت کرے. اور اگر بیوی کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت ہوگی. دینی تربیت جی پیارا اصول ہے. جب انسان نے لمبا سفر کرنا ہوتا ہے نا تو اپنے پیاروں کے ساتھ ہی کر سکتا ہے. جو بیگانے ہوتے ہیں، جو ہم مشن نہیں ہوتے، وہ لمبی دیر تک ساتھ نہیں چلتے. جس نے لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے. لوگوں کی تو یہ مثال ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شانہ بشانہ چلنا ہے. میں اس کی تعبیر یہ کیا کرتا ہوں کہ شانہ بشانہ چلنا ہے تو خیر اور نیکی میں شانہ بشانہ چلو، جو قرآن نے بیان کیا ہے. من يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اگر عمل صالح کرتا ہے تو ہم اس کو سعادت کی زندگی سے نواز دیتے ہیں. تو اگر کسی کا یہ شوق بھی ہے تو اس شوق کو پورا کرنے کے لیے نیکی میں آگے بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی یہی تربیت فرمائی. آپ دیکھیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور بیوی جو حجیمہ ہے
جو ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا تھی، وکانت فقیہ وکانت تجلس جلسۃ الرجل، وہ اسی طرح نماز میں بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتی، کیونکہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی بھی عادت دیکھیے، ادھر خامند پڑھ رہے ہیں، ادھر بیوی پڑھ رہی ہے تہجد۔ اور مالک بن دینار کو دیکھیے، جب ان کے بھانجے نے دیکھا کہ میرے مامور روزانہ ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں، کرتے کیا ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ سوئے نہیں ہیں، دروازے میں چھپ گئے۔ دروازہ بند کیا مالک بن دینار نے، اللہ اکبر کہا اور رونا شروع کر دیا، رکوع میں گئے رونا شروع کر دیا، سجدے میں گئے رونا شروع کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہو گیا تو اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ اللہم حرم شیبۃ مالک علی النار، اے اللہ مالک کے ان سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کر۔ یہ حالت ہے خامد کی، بیوی کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ سجدے میں چلی جاتی ہیں اور روتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے، جب سر اٹھاتی ہے شاید زمین سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، وہ چشمہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کے آنسوؤں کی رمجم جاری ہوتی اللہ کے خوف سے، اور یہ کیفیت بن جاتی۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے مرد کے لیے کہ اگر وہ اپنے گھر کو مثالی بنانا چاہتا ہے، جو مثالی اللہ کے ہاں بھی ہو اور دنیا کے لیے بھی ہو۔ اللہ کے ہاں کیسے ہوگا؟ عبادت و ریاضت میں رہے گا، اور دنیا کے لیے کیسے رہے گا کہ جب ان کی محبت مثالی بن جائے گی تو دنیا کے لیے بھی وہ نمونہ بن جائیں گے۔ اپنے گھر میں تربیت کا ماحول پیدا کرے۔ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا آیا، اور بیٹا ایک نعمت ہے۔ بیٹا جب آ رہا تھا تو خوش ہو گیا، کہتے ہیں مرحبا بابنی، میرے بیٹے خوش آمدید، ویلکم۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے ریشم کا لباس پہنا ہے، اس کے لباس کو چیر دیا اور کیا کہا، اذهب الى امک، جاؤ اپنی والدہ کے پاس، فلتلبسک غیرها، اور اس سے کہیے کوئی اور لباس پہنائے، مردوں پر ریشم پہننا جائز نہیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری ہے، اور گھر میں تربیت کس طریقے پر کی جائے اس کے حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے گی۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ والقرآن بسم اللہ اولہ آخرہ، آپ کو ایک دفعہ دوبارہ اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری بہت ہی اہم گفتگو جاری ہے خاندان کی تربیت کے حوالے سے، کہ مرد پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے گھر کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بیوی کی تربیت کے حوالے سے۔ ہم شیخ قاری صہیب احمد صاحب سے گفتگو فرما رہے ہیں، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر میں تربیت کا اہتمام کرے، تو کیا عورت پر بھی کچھ ذمہ داریاں وارد ہوتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی جیسے بیان کیا کہ شریعت کی خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں وہ مردوں کی ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے، وہاں وہ عورتوں کے پہلو کو بھی تشنا نہیں چھوڑتی۔ ہم نے ابھی بیان کیا تھا وقفے سے پہلے کہ مثالی خاندان بنانے کے لیے جو پہلا اصول ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں دینداری کو غالب کرے۔ اور کیوں دینداری کو غالب کرے؟ کیونکہ کہنے والے نے سچ کہا ہے، اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص۔ اگر گھر کا مالک جو ہوتا ہے باپ، اگر وہ دف بجانے والا ہو تو سارے گھر والے رقص کرنے والے بنیں گے، تو اس کو ڈائریکشن دینی ہے۔ اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے مقابلے میں خامد کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی خوبصورت یہ پیغام ہے، جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہے، روزے رکھنے والی ہے، اور خامد کی اطاعت کرنے والی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، اور بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے اپنے بستر کی طرف اور وہ نہیں آتی، اور ہوتا ہے کب، جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی، کتنے لوگ اپنے گھروں کو برباد کر بیٹھتے ہیں صرف چند باتوں کو انا بنا کر، اور شیطان کو راضی کر لیتے ہیں۔ اگر یہ عورت سمجھے کہ میں فلاں بڑے گھر کی ہوں، میں کیسے اس کی بات کو مانوں، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے خامد کو ناراض کر لیا۔ اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی میں کوٹ کر رہا ہوں، بات غضبان علیہ، غصے کی حالت میں اگر خامد رات گزارتا ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح،
جب تک یہ عورت صبح نہیں کر لیتی ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے. اور دوسری روایت کا لفظ کیا ہے؟ حتی ترجع، جب تک یہ لوٹ کے نہیں آ جاتی، خامند کو راضی نہیں کر لیتی، اس وقت وہ ملعونہ ہی رہتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان کیا. فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین جنتی عورتیں کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل ودود اذا غضب زوجها عليها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى. بہترین جنتی عورت وہ ہے جس کے بچے زیادہ ہوں اور جو صرف خامد کو ہی ٹوٹ کے چاہنے والی ہو، اور اگر اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے تو وہ ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی، فوراً کیا کرتی؟ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، کہتی ہے لا اکتحل بغمض حتی ترضى، مجھے معاف کر دیجئے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں نے آج سونا ہی نہیں. اس ضمن میں جو آپ نے حدیث بھی سنائی پہلے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، روزہ رکھتی رہے اور اپنے شوہر کی حفاظت کرے اور گھر میں بچوں اور مال کی، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عورت کا اصل مقام اور گھر میں ماحول کو بھی اچھا رکھنے کے لیے اصل مقام اس کا گھر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا. قرآن بھی یہی کہتا ہے نا وقرن فی بیوتکن. جی جی. اور قرن یہ قرار سے ہی نا کہ وہ قرار پکڑے گھروں میں ہی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی ہے. فرمایا ایسی عورت جو اپنے خامن سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سرپرستی وہ شیلٹر ہے اس کا جس کے تحت وہ رہ رہی ہے، مستغنی بھی نہیں ہو سکتی اور اب خامند کا شکر بھی ادا نہیں کرتی، ایسی عورت کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت ڈالیں گے نہیں. اور آپ نے صحیح بخاری کی روایت تو ماشاءاللہ سنائی ہوگی لوگوں کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا واکثرن من الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو اور کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ کثرت سے عورتیں ہی جہنم میں جائیں گی. اب سب عورتیں خاموش، سناٹا چھا گیا. ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیبہ عورت تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا اکثر اہل النار، مرد کیوں نہیں زیادہ جائیں گے جہنم میں، ہم عورتیں کیوں جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عیب، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو. ساری زندگی اگر آپ کے ساتھ احسان کے پہلو کو بیچارہ غالب رکھے، اگر ایک دن بن جائے موڈ، تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ کیا ہے؟ کیا بول کے کہتی ہے؟ واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی میں نے تجھ سے تو سکھ پایا ہی نہیں. یہ ناشکری ہے. اور تکثرن اللعن، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، اب تو دیہات کیا کہیں، اب تو شہروں میں بھی یہ بیماری عام پہنچی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اب سر پہ دوپٹہ تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ پردے کی حقیقت ہی ختم ہوگی دنیا میں. پڑوسن کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی کسی نہ کسی بات پہ، ایسی لڑائی، ایسی گھمبیر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے وہ اور ادھر سے وہ، تم فلاں ہو اور وہ کہتی تم فلاں ہو، نہ جانے کیسی باتیں. اوپر سے 10 بج جاتے ہیں، بریک فاسٹ کیا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ شعائیں جب سر پہ پڑتی ہیں تو سر بھی ابلنے لگتا ہے. تو آخر تھک ہار کے کیا کہتی ہے؟ اچھا پھر تجھے میرا صبر ہی پڑے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میرا صبر ہی تجھے پڑے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لفظ جو اس نے بولا نا، یہ زو مانا ہے. اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اس لیے کچھ کھایا پیا ہوتا تو یہ خطبہ زور تک چلنا تھا. تو یہ تکثرن اللعن، جو کثرت سے لعن تان کرنا اور زیادہ باتیں کرنا اور خامد کی ناشکری کرنا، اس سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. اللہ رب العزت عورتوں کو بصیرت عطا فرمائے، ان کے لیے کتنی جنت آسان ہے. نمازوں کی پابندی، روزے رکھنا، خامد کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت اور اس کی اطاعت کرنے میں اگر اس کو جنت مل رہی ہے تو اس کو چاہیے کیا؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گھر ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر گھروں سے باہر نکلنے کا رجحان بہت عام ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے کئی دفعہ شوہر نہیں چاہتا کہ وہ عورت گھر سے باہر نکلے،
تو ہمارے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ شوہر کی اطاعت عورت پر لازم ہے۔ اب اگر یہ عورتیں جو بہت زیادہ باہر نکل رہی ہیں تو کس حد تک باہر نکلنا جائز ہے، کس دیکھیے تک رسول نہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرکزیت کو قائم رکھنے کے لیے اصول دیے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس وقت کائنات کے اندر ہر آئٹم جو ہے وہ کسی نہ کسی نیوکلیئر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مرکزیت کیا ہے؟ دین، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، جیسا کہ صحابی روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتکلم النساء الا باذن ازواجہن، کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے کلام بھی نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا انی قد اذنت لکن ان تخرجن لحوائجکن، تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پڑوسیوں کے پاس جا سکتی ہو اور اپنا کام کاج کر سکتی ہو، لیکن لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ثلاثۃ ایام ایک روایت، یومین دوسری روایت، 3 دن 2 دن، یوم و لیلہ 1 دن اور 1 رات، اور چوتھی روایت کیا ہے؟ صحیح الجامع کی، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ روایت نقل کی ہے فرمز له بالصحہ، اور اس کو صحیح کہا ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولو كان بريدا، والبريد قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى هو 12 میلا بالہاشمی، 12 میل ہاشمی اندازے کے مطابق بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ یہ جو کیفیت بن چکی نا ولاجہ خراجہ، کہ اس کا اگر اس نے کوئی چادر پہنی بھی ہے تو دروازے پہ لٹکاتی ہے، یہاں سے پکڑی باہر سے آئی لٹکائی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ جب سے ولاجہ خراجہ عورت بنی ہے اس نے اپنی زینت کو کھو دیا ہے۔ جب انسان کی زینت چلی جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ جو حالت ہوتی ہے وہ سب کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت دین کی جو سمجھ ہے، جو بصیرت ہے، وہ اللہ رب العزت مردوں کو بھی عطا کرے اور عورتوں کو بھی عطا کرے، تاکہ اپنی زندگی کے اندر وہ اصول پیدا کرے جس سے ان کی زندگی کے تمام معاملات بیلنس بھی ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رضا بھی ملے گی اور معاشرے کے لیے وہ نمونہ گھر بھی بنے گا۔ ناظرین کرام، اس مجلس میں ہم نے دیکھا کہ عورت کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے اگر وہ صاحب نصاب ہے، لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ اس کی ایک بنیادی ذمہ داری شوہر کی اطاعت ہے، کہ اگر شوہر اس سے ناراضگی کی حالت میں 1 رات بھی گزار دے تو وہ عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ اور عورت کا اصل مقام گھر ہے، کیونکہ عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ حسن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے یہ بات شرف کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور گھر میں بچوں کی تربیت کرے اور گھر کی مالکن بن کر رہے، نہ کہ بازار میں ایک متاع بن کر فروخت ہو جائے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ وقت ختم ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اگلی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔